السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس کووڈ-19 پوری دنیا کے حالات دن بدن جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں اور روزانہ مختلف قسم کی اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ کس وجہ سے پھیل رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ مختلف ممالک میں بہت تیزی سے پھیلا، چائنا میں، اٹلی میں اور بھی بہت سے یورپین کنٹریز ہیں جہاں پہ بہت تیزی سے پھیلا اور ابھی بھی پھیل رہا ہے، ایون امریکہ کے اندر۔ اور اس وقت چونکہ اس کی کوئی ویکسین اویلیبل نہیں ہے تو سب لوگ اور جتنی بھی ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں گلوبلی وہ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اب تک جو ہے وہ 3 مین چیزیں سامنے آئیں جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے بچنے کی تدابیر جو ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی چیز جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ صفائی کا خیال رکھا جائے، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویا جائے تاکہ ہاتھوں پہ اگر کوئی وائرس لگا ہوا ہے تو وہ واش آؤٹ ہو جائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سوشل ڈسٹینسنگ۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملیں، اگر باہر کسی وجہ سے جا بھی رہے ہیں تو اپنا ایک خاص فاصلہ جو ہے دوسرے شخص سے آپ مینٹین رکھیں، تقریباً 6 فٹ کا فاصلہ، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس کو یہ وائرس ہے اور کس کو نہیں ہے۔ اگر سامنے والے شخص کو یہ وائرس پازیٹیو ہے اور اگر وہ چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو اس کے چھینکنے اور کھانسنے کی وجہ سے جو ڈراپلیٹس ہیں وہ آپ تک نہ پہنچ سکیں، اس لیے یہ فاصلہ مینٹین کرنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ میں کیا ہے کہ اس وقت گیدرنگز کو بند کر دیا جائے، بہت سے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوں، کیونکہ اکٹھے ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ اگر کسی ایک کو بھی یہ وائرس ہوگا تو اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں میں ٹرانسفر ہوگا اور جو لوگ اس کے پاس سے اٹھ کے جائیں گے وہ آگے جن لوگوں سے ملیں گے وہ لوگ اس میں وائرس کو ٹرانسفر کر دیں گے۔ تو دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیے۔ تیسری چیز ان لوگوں کے بارے میں جن کو یہ وائرس پازیٹیو ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے، جو کہ کووڈ-19 کرونا وائرس کے پیشنٹس ہیں، ان کے بارے میں کیا سولوشن بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کوارنٹائن کر دیا جائے، یعنی ان کو کسی ایک خاص جگہ پہ، کسی ایک خاص علاقے میں، کسی ایک خاص ایریا میں یا کسی ایک خاص بلڈنگ میں ان سب کو اکٹھا وہاں پہ رکھا جائے تاکہ وہ لوگ باہر نہ نکل سکیں جب تک کہ وہ ریکور نہیں کر جاتے اور باہر والے لوگ اندر نہ جا سکیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ لوگ اگر باہر نکلیں گے تو باہر نکلنے کی وجہ سے باقی لوگوں میں پھیلنے کا اندیشہ ہے، اور اگر کوئی شخص ان سے ملنے کے لیے اندر جاتا ہے تو اندر جانے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ وہ وائرس لے کے باہر آئے اور وہ شخص بھی باقی لوگوں میں پھیلنے کا، اس وائرس کو پھیلانے کا ذریعہ بن سکے۔ تو اس چیز کو بھی اوائڈ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کوارنٹائن کر دیا جائے اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کا ملنا ملانا آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہو سکے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ تینوں سولوشنز وہ ہیں کہ جو اس قسم کی وبا کے پھیلنے کی صورت میں ہمیں ہمارے دین نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیے تھے۔ طاعون جیسی بیماری جو کہ وہ بھی ایک وبا ہے، ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا کہ اس طرح کی جب بیماری پھیلے، اس طرح کی جب وبا پھیلے تو کیا کرنا چاہیے۔ پہلی چیز جب صفائی کے بارے میں بات کی تو ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں دن میں 5 دفعہ وضو کرنا ہے۔ 5 دفعہ وضو کرنے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ دھل جاتے ہیں، نہ صرف ہمارے ہاتھ صاف ہوتے ہیں بلکہ ہم اپنے چہرے کو بھی دھوتے ہیں کہ اگر چہرے پہ بھی اگر کسی قسم کا کوئی وائرس لگا ہوا ہے تو اس سے بھی وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری چیز سوشل ڈسٹینسنگ، ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جذام والے شخص سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو، یعنی اگر تمہیں پتہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی بیماری ہے جو کہ تمہیں لگ سکتی ہے یا کسی دوسرے کو لگ سکتی ہے تو ایسے شخص سے اپنا ایک فاصلہ رکھو، اپنے آپ کو دور رکھو تاکہ اس کی بیماری تم تک نہ پہنچ سکے اور پھر اگر تمہیں لگ جائے تو تمہاری وجہ سے دوسروں کو بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو مینٹین سرٹن ڈسٹینس۔ تو جو سوشل ڈسٹینسنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ہمیں ہمارا دین ہی بتاتا ہے کہ ایسے حالات میں جب آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو کوئی بیماری ہے جو کہ دوسروں میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے تو ان سے اپنا ایک فاصلہ مینٹین رکھا جائے اور اپنے آپ کو دور رکھیے۔ تیسری چیز کوارنٹائن کا کانسیپٹ، ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی علاقے میں رہتے ہو اور وہاں پہ طاعون پھیل جائے تو تم اس جگہ کو مت چھوڑو، اور باہر والوں کو کہا کہ اگر تمہیں پتہ لگے کہ کسی علاقے میں طاعون پھیل گیا ہے تو تم لوگ اس علاقے میں مت جاؤ۔ تو بیسیکلی یہی کانسیپٹ ہے کوارنٹائن کا بھی۔ کوارنٹائن میں کیا ہے کہ جن لوگوں کو بیماری ہے وہ اپنی جگہ پہ رہیں اور جن کو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں۔ اب اگر کوارنٹائن کسی نے ہاسپٹل میں کیا ہوا ہے تو سارے ہاسپٹل میں رہیں گے، اگر کسی علاقے میں کیا ہوا ہے اس علاقے میں رہیں گے، اگر کسی خاص بلڈنگ میں کوارنٹائن کیا گیا ہے تو وہ اس میں رہیں گے، اور ان کا ملنا باہر والوں کے ساتھ اور باہر والوں کا اندر والوں کے ساتھ ملنا جو اس کو بالکل کمپلیٹلی روک دیا جائے گا تاکہ یہ بیماری مزید باقی لوگوں کے اندر نہیں پھیل سکے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین دیا ہے کہ جس کے اندر جو گائیڈ لائنز ہیں وہ اویلیبل ہیں. ہمیں صرف اس دین کی فہم چاہیے اور اس دین کو سمجھنا چاہیے, اور اگر ہم اس دین کو سمجھ کر عمل کریں گے تو ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی بہتر ہوگی. اور دیکھا جائے تو یہ 3 باتیں بڑی سادی سی ہیں: ہاتھوں کا صاف رکھنا, سوشل ڈسٹینسنگ اور کوارنٹائن. لیکن اتنی بڑی قربانی دی اس پوری دنیا نے ان 3 چیزوں پر پہنچنے کے لیے, ایک ایسی وبا کو کنٹرول کرنے کا سلوشن کہ جس کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے. اور یہ سارا سلوشن ہمیں ہمارے دین نے 1400 سال پہلے بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جب اس قسم کی وبا ہو تو تمہیں کیا کیا سٹیپس لینے چاہیے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ سوچ کر احتیاط کیجئے کہ یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے بھی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہے یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. اور جب آپ اس نیت سے کریں گے تو آپ کو ایک تو احتیاطی تدابیر بھی ہو جائیں گی, آپ ان سٹیپس کو بھی فالو کر رہے ہوں گے جو کہ گورنمنٹ بھی بتا رہی ہے اس وقت کہ اپنا ہاتھوں کو صاف کیجئے, سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر کام کیجئے, اپنا ڈسٹینس مینٹین کیجئے, اور کوارنٹائن کا کانسیپٹ. اور اس پہ جب ہم یہ اس نیت سے کریں گے کہ یہی چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائیں تو ہماری اس میں احتیاط بھی ہے, ہم اس سے بیماری سے بچنے میں بھی ہماری مدد ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اجر بھی ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا ہمیں اجر بھی ملے گا. تو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے. ہمارے پاس جو گائیڈ لائنز پوری دنیا سے آ رہی ہیں وہ ہمارے پاس پہلے ہی ہمارے دین میں موجود ہیں, آپ ان کو فالو کیجئے, اسی میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے. اس وقت ہمیں ایموشنز کے ساتھ, جذبات کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چلنا, بلکہ ہم نے عقل اور حکمت کے ساتھ چلنا ہے. اور یہ جو احتیاط بتائی جا رہی ہے پلیز اس احتیاط کو کیجئے, یہ عین دین ہے, یہ ہمارے دین کی تعلیمات بھی ہیں. اپنے آپ کو گھروں میں رکھیے, اپنے آپ کو لوگوں سے ملنے سے تھوڑا اوائڈ کیجئے جب تک حالات بہتر نہیں ہو جاتے. ان تمام چیزوں پہ عمل کرنا بحیثیت مسلمان بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.